عارضی ہے نا، کچھ دن بعد اتنے ہر شاہ پرانی ہو جاؤں اور سارے رنگ کالے ہو جاؤں. دنیا میں اصل گندگی ہے، صفائی کو لانا پڑتا ہے. تو اللہ کا اعلان ہوگا کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عالی شان خوبصورت زندگی. کہاں؟ فی جنت عالیہ، بلند و بالا حسین و جمیل جنت مبارک ہو جس میں نہ لکڑی ہے نہ لوہا ہے. ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، ادنا چیز سونا اور چاندی ہے. اور اعلیٰ وہ ہے جو کچھ اللہ فرماتا ہے حلی تو انہوں پتہ نہیں، میں تو انہوں دساں کی تو انہوں سمجھ ہی نہیں آمن. تو فہو فی عیشۃ راضیہ، زندگی مبارک. فی جنت عالیہ، لوکیشن مبارک، لوکیشن بڑی اچھی، جگہ بڑی ہے. جیسے 4 پیسے بوجھے چم دن فوراً آدھر میں ہوں کوٹھا بٹا گیا، ہوں چلیے کسی اور پاسے باہر نکلو بھائی، نہر تے چلو بھائی، نہر تے چلو بھائی. پیسہ آیا نہر تے چلو، عبداللہ پرو نکلو بھائی نہر تے چلی. چنیوٹ جو نکلو تے بھائی آیا ایدا کی نا علاقے دا پیپلز کالونی بھائی اشفاق آ کے بھائی تھے مال بنا چھڑو. انسانی فطرت ہے، اللہ اسی کے مطابق بول رہا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، خوبصورت زندگی چاہیے مبارک، آج مل گئی. جگہ اچھی ہونی چاہیے. فی جنت عالیہ، خوبصورت عالی شان جیسے تیرے رب نے خود بنایا. ایک انسان نے بنایا کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور جب جسے اللہ نے بنایا ہوگا وہ کیسی ہوگی. کھانا پینا کیسا ہے؟ یہاں تو اس کے پتہ نہیں کتنے صبح سے اب تک دیگاں چڑھ تھک گئے من گئے. میرا لگا قطوفہا دانیہ، وہاں کے پھل وہاں کے کھانے تیار ہوں گے. پوری جنت میں ایک باورچی نہیں ہے، ایک باورچی نہیں، ایک چولہا کوئی نہیں. ایک پتہ نہیں اتھے اشفاق کرنا کہ اتھے دے گی کوئی نہیں. پوری جنت میں دے گی کوئی نہیں، چمچ کوئی نہیں. کیا میرے رب کا نظام ہے، کہاں سے سمجھاؤں. تو قطوفہا دانیہ، ہر شے نعمتیں تیار، پھل تمہارے سر کے اوپر جھکے ہوئے. کلو وشربو ہنیئا، میرے بندے اب کھا مزے کے ساتھ. مزہ کیا ہے؟ کل کھا، پاخانہ کوئی نہیں. کلو کھاؤ، پاخانہ بیماری کوئی نہیں. وشربو پیو، پیشاب کوئی نہیں. ہنیئا مزے سے. کس وجہ؟ سبب بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے وہاں دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار کے اپنے اللہ کو راضی کر لیا. میرے بھائی بہنوں، ایک ہی انجام، ایک انجام ہے. اگر اس کی نیکیاں گھٹ جاتی ہیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں یا وہ ناکام ہو گیا. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذو، پکڑو. یہاں کی پولیس ہاتھ کڑی ڈالتی یہاں ہاتھوں میں. اللہ کی پولیس جب پکڑے گی تو فرشتہ اس کو ملزم کو پکڑنے آ رہا ہے. یہاں سے نہیں پکڑے گا، مجھے دیکھیں جو دیکھ سکتے ہیں، وہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں یہاں یہاں، اور یہاں سے پکڑ کر یوں کرے گا تو اس کا سارا جبڑا باہر نکل جائے گا. اور ایسے کلا بازیاں کھا کے گر کر اٹھ کے کہے گا رحم کرو رحم کرو. ہوئے عورت کو منہ پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. اگر عورت کوئی ناکام ہوتی اس کو سر کی چوٹی کے بالوں سے پکڑ کر فرشتہ جھٹکا دے گا. تو ایسے کلا بازیاں کھا کے گر کر اٹھ کے کہیں گے رحم کرو رحم کرو. تو وہ کہیں گے سب سے بڑے رحیم نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم تو نوکر ہیں، ہم نے تو ڈیوٹی دینی ہے. پھر آگے ان کے لیے خوفناک آگ ہے. ایمان پہ خاتمہ ہے تو کسی دن نکل کے جنت میں چلے جائیں گے. ایمان پہ خاتمہ نہیں ہے تو بڑی خوفناک تباہی ہے. یہ مختصر اس زندگی کا انجام ہے. اس برے انجام سے بچنے کے لیے اور عالی شان انجام تک پہنچنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے. چند، وہ ڈھیر ساریاں کوئی نہیں، ڈھیر ساری کوئی نہیں. ایک تو ایمان ہے جو اللہ نے دے دیا. مطلب ماں نے جھولیے چلا گیا، کدھر اللہ کا کرم ہے.
دنیا میں جب پھرنا ہوتا ہے تو شکلیں دیکھ دیکھ رونا آتا ہے کہ یا اللہ، جس امت نے بتانا تھا کہ اللہ ہے، انہوں نے اپنی روٹی دی پہ گئی، اور یہ اتنی تیری خلقت ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تیری ذات ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ دے دیا۔ ہماری جماعت سوات میں تھی، تو ہمارے ایک ساتھی ایک نوجوان کو دعوت دے رہے تھے، وہ سنتا رہا، جب خاموش ہو گیا تو کہنے لگا جی میں ہندو ہوں، مجھے پتہ ہے میرا مذہب کچھ بھی نہیں، پتھر ہے، پتھر کی پوجا ہے، لیکن اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو میں 70 رشتے توڑوں گا اور کوئی ایک مسلمان مجھے چھت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے میرا مذہب غلط ہے، لیکن میں اب تہذیب اور معاشرت میں جکڑا ہوا۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمیں اللہ نے ایمان بن مانگے دیا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی وہ نماز، جس کو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دین کتنا ہے؟ ایک بات ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، سارا دین 2 حصے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، تو فرمایا نماز نہ چھوڑنا، اور حقوق العباد میں اللہ کے غریب بندے زیادہ مستحق ہیں، تو فرمایا میری امت کے غریبوں پر، میری امت کے غلام نوکروں پر سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا۔ تو ایمان کے بعد ایک نماز قابو میں آ جائے، نماز نہ چھوڑے۔ تو نماز بندے اور اللہ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، مردود ہو گیا، اور اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر کے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ہر 2 نماز میں گناہوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ کیا خوبصورت بات! عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی باجماعت پڑھے تو ساری رات تہجد کا ثواب لکھا جاتا۔ کیا زبردست بات! پہلی امتوں کے ذمہ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ہمارے ذمہ 5 ہیں، اور ہر 2 نمازوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ساری شریعت زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پر بلا کر سامنے کھڑا فرما کر کہا آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے۔ ہمارے نبی تسلیم و رضا کا وہ مقام تھا، ایک دفعہ نہیں کہا پڑھیں کہ میں پڑھن گے 50 کون پڑھے گا، یہ لبیک یا اللہ، حاضر یا اللہ۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور 5 پھر 5 پھر کٹھی 45 کیوں نہیں اڑا چھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں آپ پہ نہیں کھلوتے، اللہ کھڑا کیتا کہ میرا محبوب تک گل ہی نہیں کی تھی تو 50 لے کے جاندہ پہ ہے، پڑھنیاں 5 کہہ نہیں تھے تو 50 لے جاندہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا، یا رسول اللہ ملاقات ہوئی، کہاں کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں کا توبہ کہیں پڑھنی ہی نہیں، اللہ کا نام منو، پیچھے جاؤ، تھوڑی کرواؤ۔ تو جب آپ پیچھے آئے تھوڑی کروانے تو اللہ کہتا چلو 45 کٹ کر دیتی ہیں، 5 ہی دینی تھی تو 5 کم کی، پھر جی حاضر، پھر موسیٰ واپس 5 9 چکر، 9 5 45 9 چکر، اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہی لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ ایک باری ہور جاؤ تو فرمایا 5 کٹ دیاں پہیاں، یہ 5 بھی اٹھ گیا تو میری امت دے پلے کی رہ گیا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہیں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے جی، ویکھ لو ایسے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار ہو چھڑ دو، مسافر ہو چھڑ دو، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے ہو چلو بالکل ہی معاف ہے،
زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جیسے نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنا۔ جیسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دی، جی کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تھے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دی۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا۔